اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق اللہ مولانا العظیم. وقالوا اتخذ الرحمن، اور انہوں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، اتخذ الرحمن کہ بنا لیا اللہ رب العزت کی ذات نے، رحمان نے، ولدن اولاد. لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم لائے ہو ایک بہت بڑی بھاری چیز. تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن منہ، پھٹ جائے اس کی وجہ سے. وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور گر جائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ تم پکارتے ہو رحمان کے لیے اولاد. وما ينبغي للرحمن، اور نہیں ہے مناسب رحمان کے لیے ان یتخذ ولدا کہ وہ بنائے اولاد. ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے سارے کے سارے من فی السماوات والارض جو آسمانوں کے اندر ہیں اور جو زمین کے اندر ہیں. الا آتی الرحمن عبدا، مگر آئیں گے وہ رحمان کے پاس بندے بن کر. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے سابقہ آیت کے اندر اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں انسانوں کے اوپر اتنی رحیم و کریم ہوں کہ انسان کو میں نے پہلے زندگی عطا فرمائی کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر کے آ. لہذا پہلے تو انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. اگر اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی اچھے طریقے کے ساتھ نہ کر سکے، گناہ زیادہ تھے، نیکیاں چھوڑی تھیں، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کے لیے بہانے بنائے کہ اس کے جنازے کے اندر 40 آدمی شریک ہوں، دعا کریں کہ یا اللہ اس کو معاف فرما، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا پڑھیں تو اللہ رب العزت ان 40 آدمیوں کی سفارش کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو. مشرک کے لیے سفارش قبول نہیں ہوتی، اور مسلمان ہے، 40 آدمی اس کے جنازے کے اندر شریک ہیں، تو تب بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ حقوق العباد اس نے نہ دینے ہوں. حقوق اللہ اور حقوق العباد ایسے جو یعنی کہ حقوق اللہ جن کی قضا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کی قضا ہے، اس نے اگر یہ حقوق نہیں دینے تو اللہ رب العزت، اور کوئی گناہ ہیں تو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں ان 40 آدمیوں کی برکت کی وجہ سے. 40 آدمی جنازہ پڑھیں تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں نا. شرط ہے کہ حقوق اللہ انج نہ ہوئے یعنی کہ قضا ہوئے تو انہیں توبہ نہ کی ہوئے، اور ان بعد ان حقوق العباد قرضہ وغیرہ دینے سے یہ بھی یعنی کہ پچھلے دی سفارش دے نال معاف نہیں تھی نہ جے تاکہ اون دی حق رسی نہ تھی وے. اور بساؤ کا سفارش دے نال اللہ اگلے بندے دی خود حق رسی فرما دینا.
جن بندے دا حق دیونا ہوئے تھا یہ بندہ یعنی کہ یہ انسان اگر ایسے طریقے سے توبہ کر کے گیا اور اس کے پاس اس وقت توبہ کے وقت مال جائیداد نہیں تھا، چور تھا، آخر کے اندر اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کے اندر جتنی ہو سکا انہوں نے لوگوں کی حق رسی کی، اب حق والے باقی ہیں اور اب یہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، کسی نے کسی سے قرضہ اٹھایا، نیت تھی کہ قرضہ میں واپس کر دوں گا، پھر اس کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ قرضہ واپس نہ کر سکا، کوشش تو کرتا رہا کہ میں قرضہ واپس کر دوں لیکن اس کے پاس فرصت نہ بنی، قرضہ واپس نہ کر سکا، تو ایسے آدمی جب وہاں پر جائیں گے تو اللہ رب العزت اس وقت یہ جو ہے یہ جو یعنی کہ قرض خواہ ہے یہ جائے گا اللہ کے سامنے، یا اللہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے، اور اس کے بعد جن کا ان کے اوپر حق ہے وہ جائیں گے یا اللہ اس نے میرا حق دینا ہے، اللہ رب العزت ایسے یعنی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ ضرور میں تجھے اس کا حق دے دیتا ہوں، اور وہاں پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے حق دینا ہے سب سے پہلے تو ان کی نیکیاں اٹھا کر قرض خواہ کو، مقروض کی نیکیاں اٹھا کر قرض خواہ کو دی جائیں گی۔ بندے کہیں پیسے دیونے نا سب کو پہلے تو یہ پیسے دیونے نا ہوں دے نیکیاں چاہتے یہ پیسے گھننے ہیں ہوں کو دیتے ہوئے تھے، نیکیاں چاہتے ہوں کو دیتے ہوئے تھے نا، اور اگر نیکیاں ہی بندے دے ختم تھی گئے نا حق والے حالی بھی باقی کھڑے تھے تو بلا وہ حق والے نا گناہ چاہتے ہی سیر سے سٹے ہوئے تھے نا، یہ ہے اللہ دا انصاف، اللہ انصاف سے ہی طریقے نہ کرے تھے۔ لیکن ایسے آدمی جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی ان کے لیے یعنی کہ جو قرضہ یعنی کہ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے قرضہ ادا نہ کر سکے، اسی طرح یعنی کوشش کرتے رہے اللہ سے توبہ معافی مانگتے رہے، تو اللہ رب العزت ان سے جب قرض کھائیں گے نا قرضہ لینے کے لیے تو اللہ رب العزت سامنے یہ ابھی جگہ رہے ہوں گے، وہ کہے گا میرا قرضہ دے، یہ کہے گا کہ میں نے کوشش کی میرے پاس اب تو کچھ نہیں ہے، اس طرح کی ترتیب ہو رہی ہوگی، باتیں ہو رہی ہوں گی کہ اوپر سے اللہ رب العزت جنت کا نظارہ دکھائیں گے، یہ دونوں شخص جنت کو دیکھیں گے اور جنت کے خوبصورت مناظر کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے سوال کریں گے یا اللہ یہ کس کے لیے ہے یہ جنت؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جو انسان اپنا حق معاف کر دے میں اس کو اللہ رب العزت یہ جنت عطا کروں گا، تو یہ جو یعنی قرض خواہ ہوگا یہ کہے گا کہ یا اللہ میں اس کو قرضہ معاف کرتا ہوں مجھے وہ جنت عطا فرما، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، یعنی اس کا حق بھی رسوا دیں گے، اس کو بھی معاف کر دیں گے کیونکہ اس نے آخری وقت میں توبہ کر لی تھی اور اس کے بعد یعنی کہ جتنی ہو سکا یہ یعنی کہ اپنا قرضہ واپس کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس لیے کچھ حقدار ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ ایسے طریقے کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر جائیں گے۔ بہرحال حقوق اللہ اور حقوق العباد اس نے اگر نہ دینے ہوں تو اس وقت پیچھے 40 آدمی اگر سفارش کریں تو ان کی سفارش کی وجہ سے بھی آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا، حفاظ علماء اور نیک لوگوں کی سفارش کی وجہ سے بھی اگر جہنم کے اندر چلا بھی گیا تب بھی اللہ رب العزت نے پیچھے یعنی کہ ایک یعنی رکھا ہے سفارش کا حق کہ انسان جب میدان محشر میں جائیں گے اس وقت پھر جو ہے حفاظ علماء اور نیک لوگوں کی سفارش ہے تب بھی یہ لوگ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اللہ رب العزت دوسرے جماعتیوں کو کہیں گے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ فلاں آدمی ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور اکٹھے ہم روزہ افطار کرتے تھے، جب تک وہ نہیں جائے گا جنت کے اندر ہم نہیں جاتے، تو اللہ رب العزت ان نمازیوں کی سفارش بھی قبول کریں گے اور اس کے بعد ان کو حکم دیں گے کہ تم جاؤ وہاں پر یعنی کہ جہنم کے اندر جاؤ اور اپنے اس ساتھی کو جہنم سے نکال کے لاؤ، یہ بھی اس کو جہنم سے نکال کے لائیں گے، یعنی یہ سفارش کا حق رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے بڑی سفارش شفاعت کبریٰ جسے کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، اور سفارش بھی ان آدمیوں کی کریں گے جو کچھ نہ کچھ یعنی کہ جن سے پتہ بھی چلے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن سے پتہ بھی چلے، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ ان کو کہا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ پیچھے فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو روکو یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو یعنی کہ میں جنت کے اندر سفارش کر کے بھجواتا ہوں، تو وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کرو، ان کا میرے دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، میری امت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس لیے بدعت ایجاد کرنا یا ایسے گناہ کرنا جو شریعت کے
اندر یعنی کہ جو ہوں نا اس طریقے کے گناہ کرنا یہ بھی اسلام سے دوری کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کی کیسے سفارش کریں گے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک قیامت تک سارے انسان جمع ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ گھوڑے یعنی کہ بہت زیادہ گھوڑے ہوں جن کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کی پیشانی سفید ہو، کیا تم ایسے پیشانی سفید والے گھوڑوں کو تم دوسرے گھوڑوں سے جدا کر لو گے آسانی کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ ہم تو جدا کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امتیوں کے نمازوں کے اعضاء ایسے چمک رہے ہوں گے، سجدے کرنے کی جگہ پیشانی چمک رہی ہوگی، چہرہ چمک رہا ہوگا، اور وضو کرنے کے جتنے اعضاء ہیں یہ سارے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، اس لیے میں اپنے امتی کی سفارش کروں گا۔ تو اس لیے سفارش کروانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور کی سنت چہرے کے اوپر ہو، تاکہ پتہ چلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے، وفات کے وقت حضور کی سنت چہرے کے اوپر ہو، اور اس کے بعد 5 وقت کا نمازی بھی ہو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی سفارش کریں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا کہ سفارش کے ذریعے سے میں مسلمانوں کو بخش دوں گا، اور آگے اللہ رب العزت نے اپنی صفت غضب کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی شرک کے اوپر اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا کوئی شریک بنایا جائے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا وہ بیٹے سمجھ کر شرک کرتے تھے کہ یہ بیٹے ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے، لہذا جب ان کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیں گے، اس لیے وہ شرک کا دروازہ کھولنے کے لیے ان کو اللہ کی اولاد بناتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی اولاد بناتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ نے ارشاد فرمایا تم بہت بڑی بھاری چیز لائے ہو۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا اللہ کو گالی دینا ہے، جس طرح کہ یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے۔ جس طرح ہماری اولاد کو کوئی کہے کہ یہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو گالی ہے، اسی طرح اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا اللہ کو گالی دینا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یا اللہ کا شریک بنانا لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق یہ بہت بڑی بھاری شے ہے، اس سے اللہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ شرک کرنے والے کے اوپر اللہ بہت زیادہ سخت ناراض ہوتے ہیں، ہر گناہ گار کے اوپر اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن مشرک کے اوپر اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تکاد السماوات، اتنی غصہ آتا ہے اللہ کی ذات کو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور اس کے اوپر گر پڑے، وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے اللہ کو اتنی غصہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اللہ کے لیے جو اولاد ثابت کرتا ہے یا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، صفات اور افعال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اللہ کی ذات میں یعنی کہ اللہ کی ذات، اللہ ایک یعنی اللہ کی اپنی ذات ہے، اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ کسی کو اس طرح کی بات کرنا کہ یہ شخصیت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہ رہی ہے، ساری دنیا کا نظام یہ چلا رہی ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ اور اللہ کی صفات کے اندر اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، لہذا بیماری دینے والے اللہ کی ذات ہیں، صحت دینے والے اللہ کی ذات ہیں، اولاد دینے والے اللہ کی ذات ہیں۔ ان چیزوں کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرانا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اولاد کسی غیر سے مانگنا، بیماری ہو جائے تو کسی غیر کے آگے جھکنا کہ یعنی کہ میری بیماری ختم کر دے، یہ جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ وتخر الجبال ہدا، اور قریب ہے کہ پہاڑ گر پڑیں ریزہ ریزہ ہو کر۔ اتنی بہت بڑی بات ہے ان دعوا للرحمن ولدا کہ تم اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ بات مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے سارے کے سارے جو آسمانوں کے اندر ہیں اور زمین کے اندر ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر آئیں گے رحمان کے پاس بندے بن کر۔
عبد کہتے ہیں عاجز کو، عاجز بن کر اللہ کے سامنے ساری کی ساری مخلوقیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، ساری کی ساری مخلوقیں اللہ کے سامنے عاجز بن کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی میدان محشر میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی یعنی کہ میرا ہمسر نہیں ہے، کوئی میرا ساتھی نہیں ہے، کوئی میری اولاد نہیں ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں اور سارے اللہ کے بندے بن کر قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ لقد احصاہم، البتہ تحقیق اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، وعدہم عدا، اور اللہ رب العزت نے ان کی گنتی کر رکھی ہے، گنتی کرنا، شمار کرنا، شمار کر رکھا ہے ان کو شمار کرنا۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت تمام انسانوں کے اوپر غالب ہے، جس طرح چاہیں اللہ رب العزت پوری مخلوق کے اوپر جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے تمام مخلوق کو گھیر رکھا ہے اور اللہ نے شمار کر رکھا ہے تمام مخلوق کو شمار کرنا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سارے کے سارے آئیں گے قیامت والے دن اللہ کے پاس فردن، اکیلے اکیلے، سارے کے سارے تنہا تنہا اللہ کے سامنے جائیں گے اور اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے اپنا حساب دیں گے۔ یعنی جماعت در جماعت کی شکل نہیں ہوگی، بلکہ ہر انسان نے اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا ایک ایک قدم، اپنی آنکھ کی ایک ایک نظر، یعنی کہ یہ ذہن کر کے رکھے کہ میں نے اس نظر کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اپنے کان کی ایک ایک سماعت، ایک ایک بات کو سوچ سمجھ کر سنے کہ میں نے یعنی کہ اللہ کے سامنے سنی ہوئی بات کا جواب دینا ہے۔ اور اسی طرح ایک ایک لقمہ جو منہ کے اندر جائے اس کو سوچ سمجھ کر اندر ڈالے کہ میں نے ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے۔ ایک ایک چیز کو جو اس نے پکڑنا ہے سوچ سمجھ کر پکڑے، سوچ سمجھ کر قدم رکھے کہ میں نے اس قدم کا اور اس پکڑنے کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کلھم آتیہ یوم القیامۃ فردا، سارے کے سارے آئیں گے قیامت والے دن اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے۔ اور کچھ خوش قسمت انسان ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر چادر ڈال لیں گے، اکیلے، کوئی پوری مخلوق دیکھ نہیں سکے گی۔ اللہ اس کو کہیں گے کہ دیکھ تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا۔ انسان ڈر رہا ہوگا، انسان ڈر رہا ہوگا کہ آج تو میں پکڑا گیا، تو یہ تو ایسے گناہ ہیں، بے لذت گناہ، جس طرح یعنی کہ گھروں کے اندر جالے ہوتے ہیں نا، جو اوپر ہوتے ہیں جالے، یہ گناہ ہے۔ یہ اگر وہاں پر ٹھہرا رہے نحوست کی علامت ہوتی ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بے لذت گناہ ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا لیکن گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ اپنا سیڑھیوں کے اوپر یا راستے کے اوپر چھلکا ڈال دینا یا راستے کے اوپر تھوک دینا، یہ بھی یعنی کہ گناہ ہے کہ دوسروں کو اس سے کراہت آئے گی، لہذا یعنی کہ دوسروں کی کراہت کا کوئی ذریعہ بن جائے انسان، تو یہ بھی گناہ ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا، بے لذت گناہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ گناہ اس آدمی کو گنوائیں گے لیکن وہ ہوگا نیک، گناہ کبیرہ اس سے نہیں ہوئے ہوں گے، لہذا اللہ اس کو یہ گناہ گنوائیں گے۔ یہ آدمی کہے گا کہ مجھے تو ان کے گناہوں کا پتہ بھی نہیں تھا، یہ بھی گناہ ہیں تو پتہ نہیں جو میں گناہ کر کے آیا ہوں ان کا کیا بنے گا، ذہن کے اندر یہ بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ جا، میں نے تیری گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس انسان کے گناہ تھوڑے ہیں نیکیاں زیادہ ہیں اور توبہ کرتا رہا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے گناہوں کو اللہ رب العزت نے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان جب آئے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا، تو یہ انسان پھر خود کا نا اب جو ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر، اب جو ہے یہ اپنے گناہ خود گنوانا شروع کر دے گا، یا اللہ یہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا۔ اب جو یعنی کہ اللہ کی رحمت کو دیکھے گا تو پھر یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے انسان قیامت والے دن اکیلے اکیلے آئیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب بنا لیں گے ان کے لیے رحمان محبت کو، اللہ اپنا دوست بنا لیں گے۔ مسلمان کے ساتھ اللہ یعنی کہ دوستی رکھتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کرتے ہیں مسلمان کے ساتھ، تو اللہ مسلمان کو، ایمان والے کو اور عمل صالح کرنے والے کو، نمازی، روزہ دار، حج کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اس انسان کو اللہ رب العزت دوست رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح تمام انسان جب جنت کے اندر جائیں گے تو ودا، آپس کے اندر دوستی ہو جائے گی، آپس کے اندر محبت ہو جائے گی، کینہ بغض حسد یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ فإنما يسرناه بلسانک، پر بے شک ہم نے اس کو آسان کیا آپ کی زبان کے اوپر، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اس کے ذریعے متقی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو، گناہوں سے بچنے والے لوگوں کو آپ خوشخبری سنائیں۔ ہم نے آپ کی زبان کے اوپر قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ قرآن مجید بہت ہی مشکل تھا اور بہت ہی بھاری تھا،
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی زبان سے نکلا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے نے نازل کیا تو اتنی بھاری تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن مجید کو ہم نے آسمانوں کے اوپر یعنی کہ پیش کیا، آسمانوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اتنی بھاری شے تھی، تو اس کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دل اقدس کے اوپر نازل کیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت ام عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات میری ران کے اوپر سوئے ہوئے ہوتے، جب وہی نازل ہوتی تو اتنی ہو جاتا کہ میری ران ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی، اتنی یعنی کہ بھاری ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اونٹنیاں بیٹھ جاتی جب وہی نازل ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید اترا تو بھاری تھا، لیکن جب آپ کی زبان سے باہر نکلا، آپ کی رحمت والے جسم سے جب باہر نکلا تو اللہ رب العزت نے اس کو آسان کر دیا، ہلکا کر دیا۔ لہذا لتبشر بہ المتقین، ہم نے آسان کر دیا اس کو آپ کی زبان کے اوپر تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اس کے ذریعے متقی لوگوں کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور ڈرائیں آپ اس کے ذریعے ایسی قوم کو لدا جو جھگڑالو ہے۔ مشرکین مکہ کے رہنے والے سخت لوگ تھے، اس لیے آج کل بھی مکہ کے اندر سختی پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ ڈرائیں ان جھگڑالو قوم کو، ان جھگڑالو لوگوں کو جو ہر وقت جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ اگر مسلمان نہیں ہوگے اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہم نے ہلاک کی قبلہم من قرن، ان سے پہلے جماعتیں، حال تو حس منہم من احد، کہ آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو، او تسمع لہم رکزا، یا آپ سنتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ مشرکین مکہ اگر اپنے مال کے اوپر، جائیداد کے اوپر، اسلحے کے اوپر اگر یہ فخر کر رہے ہیں تو ان سے پہلے ہم نے بڑی بڑی قومیں ہلاک کی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم ان کو محسوس کرتے ہو؟ کوئی یعنی کہ ہم نے تو کہا کہ ہم نے قوم عاد، قوم سمود ان کو تباہ کر دیا، کیا ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کی؟ کوئی نہیں بچا۔ اور اگر وہ یعنی کہ ملاقات زندہ کی نہیں ہو سکتی کہ کیا تم ان کی قدموں کی آہٹ بھی تم نے سنی ہے؟ کسی کے قدموں کی، چلو بھی خود اس کو محسوس نہ کرتے ہو، قدموں کی آہٹ یعنی کہ ان کی آتی ہو تمہارے کانوں کے اندر، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا ختم کیا کہ آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ لہذا جس طرح اللہ ان نافرمانوں کو، طاقتور لوگوں کو، جنگجو لوگوں کو، من اشد منا قوہ کے نعرے لگانے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ختم کیا، نام و نشان نہیں ہے، اس طرح مشرکین مکہ اپنے مال کے اوپر اور اپنی جائیداد کے اوپر اور اپنے اسلحے کے اوپر فخر نہ کرو، اللہ ایسا ختم کریں گے کہ تمہارے کفر کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے 8 ہجری کے اندر ختم کیا ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ذریعے سے، کہ فتح مکہ ہوا، مشرک شرک ختم ہوا، اللہ رب العزت نے اسلام کو مکہ کے اندر آباد فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔